ہو گئی ہیں, کیا کھچڑی پک گئی ہے؟ دیکھیں, جو مولانا کی کھچڑی ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پکے گی. میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں, شہر اقتدار کا سب سے پرانا پولیٹیکل آدمی میں ہی ہوں. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کسی کھچڑی میں نہ دانہ ہم ڈالیں گے, نہ دانہ کھائیں گے, اور نہ ہی کسی دال کو پکانے میں ہم کو حصہ دار ہوں گے. عمران خان کے دو ایجنڈاز ہیں. ایک ایجنڈا یہ ہے کہ فوری طور پہ دو واقعات ہیں. ایک 9 مئی کو جو اس ہائی کورٹ سے عمران خان کو صبح اغوا کاروں نے, نقاب پوشوں نے اغوا کیا تھا, اس کی تحقیق, اور دوسرا جو 26 تاریخ کو جو کچھ ہوا ڈی چوک یا شہید چوک میں, اس کی تحقیق کرنے کے لیے اور ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے دونوں واقعات کے فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن ہو, لیکن کسی ریٹائرڈ جج کو ہم نہیں مانیں گے, کسی اور کو نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ کے ججز, اور پریفریبلی قوم چاہتی ہے کہ یہ صحیح معنوں میں تحقیق ہو. سینئر ججز, ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو یہ تحقیقات میں جوڈیشل کمیشن ان کے ذریعے سے بنے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اگر وہ چوری شدہ مینڈیٹ نہیں ملتا تو پھر نئے الیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں کھلے گا. پہلے بھی انہوں نے کوشش کیا کی, مظالم کی حد کر دی ہے. گولیاں چلیں عمران خان سمیت, عوام سمیت, عورتوں سمیت, بچوں سمیت, اور جو مظاہرین خالی آتے ہیں آپ سارے کوریج کرتے ہیں, آپ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. آپ نے سارا کچھ خود دیکھا. یہ ایک ایسی ریاست ہے جو اپنے مرنے والوں کے نام لینے سے بھی ڈر رہی ہے, اور یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کے پاس اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. جو مقتدرہ پہ ذمہ داری شہباز نے ڈالی ہے, باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ سالار صاحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سادہ اردو ہے, سلیس اردو ہے, اس کا مطلب وہی نکلتا ہے جو اس نے لکھا ہے. اس لیے یہ سارے, میں جو سرکاری ملازم جس محکمے کے بھی ہوں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, جب گورنمنٹ جائے گی تو یہ سارے تمہارے خلاف سلطانی گواہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ پہلے بھی یہی کرتے رہیں, اس لیے کوئی غلط کام نہ کرو. یہ دوسری ہماری ڈیمانڈ ہے. اور تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا حق ہے کہ عالمی برادری میں جس طرح آزاد ملکوں کے اندر, ڈیموکریسیز کے اندر, بغیر کسی مداخلت کے, وردی جس رنگ کی ہو, ملازمت جس طرح کی ہو, اس کی مداخلت کے بغیر لوگ آئین کے تحت اپنی زندگی گزاریں. اور جتنے سرکاری ملازم ہیں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کا بھی وردی کا جو مرضی رنگ ہو, وہ سارے کے سارے آئین کے نیچے پابند ہیں. ان کو آپ کا جو ٹیکس آپ دیتے ہیں اپنی تنخواہ میں سے, میں اپنی فیس میں سے جو ٹیکس دیتا ہوں اس میں سے تنخواہ ملتی ہے. وہ تنخواہ لینے والے ہم پہ حکمرانی نہیں کر سکتے, اور نہ ہی حکمرانی ان کی ہم مانیں گے کبھی. نہ اس ساری دنیا میں اس طرح کا کوئی حکمران پایا جاتا ہے. اس لیے جو پاکستان کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ جو موجودہ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ کو جتنا جلدی ہٹائیں گے پاکستان ٹریک پہ آئے گا. دوسرا, عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا. جو مرضی آپ کر لیں, 188 آپ نے مقدمے بنا لیے, اس میں 188 اور ڈال لیں, جھوٹ میں 2 بوریاں اور جھوٹ شامل کریں تو جھوٹ ہی ہوگا نا. تو اس لیے یہ جو جد و جہد ہے, اس کے جتنے بھی ورکرز ہیں, جتنے بھی وکلاء ہیں, جتنے بھی کسان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بڑی وہ جو بھی پیش قدمی ہوئی ہے اس وقت تک رول آف لاء کی طرف, وہ ان سب کی محنت اور دلیری کی وجہ سے. پی ٹی آئی کے جو استعفے بڑے بڑے عہدوں سے, کون سا استعفیٰ؟ شبلی فراز صاحب. کس عہدے سے؟ جو بھی ان کے عہدے ہیں ان سے استعفیٰ دے رہے ہیں. خدا کا خوف کر یار. شبلی اتنے اچھے باپ کا بیٹا ہے, میں اس کے باپ کا دوست تھا, وہ کیوں استعفیٰ دے گا؟ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا. یہ سارے پروپیگنڈے ختم ہو جاتے ہیں اس وقت. آپ کمپیریزن کریں, شریف فیملی باہر نکلی تھی, کیو لیگ بن گئی تھی. شہید بی بی کو باہر جب جانا پڑا تھا تو اس وقت پیٹریاٹ بن گئی تھی پیپلز پارٹی میں سے. یہ ایک ہی لیڈر ہے جس کے پیچھے پوری قوم متحد ہے, اور جو اس حالات کو درست کر سکتا ہے, اور جس کے پاس یہ اہلیت ہے کہ وہ ذاتی معاملات اور ذاتی تجارت نہیں کرتا, وہ قوم کے لیے کام کرتا ہے. اس کا نام عمران خان ہے. اس کو جو چھوڑے گا خودکشی کرے گا, اور کوئی نہیں جا رہا. نہ کوئی تقسیم ہے, نہ تفریق ہے. یہ پروپیگنڈا جو تم سوال کر رہے ہو مجھے, تم نے تو معصومیت سے سوال کیا ہے, تم تو معصوم کا کہ ہو. یہ بڑوں کا پروپیگنڈا ہے, بڑے تھک گئے مسکین.